على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین کرام مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اور آپ تمام کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو ایک ایسی زندگی عطا فرما کہ جو تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے گزرے۔ اور یقیناً جب انسان اتباع اور اطاعت کے راستے پر آتا ہے تو اس کے لیے تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ من یجاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو جو یہاں پر لفظ ہے لا نہدینہ، اس میں دو انٹینسیفائرز لگے ہوئے ہیں۔ نہدی کے ابتدا میں لام لگا ہوا ہے جو کہ تاکید کے لیے، انٹینسیفیکیشن کے لیے، اور نہدینہ جو آخر میں جو ایک نون ہے مشدد تشدید والا نون، یہ بھی ایک انٹینسیفائر ہے جسے نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے، کہ جو کوئی ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لنہدینہم، یقیناً ہم اس کی ہر طرح سے گائیڈنس کریں گے، رہنمائی کریں گے، ہدایت کریں گے، سبلنا، ہمارے جتنے راستے ہیں سارے راستوں کی ہم ہدایت کریں گے۔ بہت سی مرتبہ جب اس کو پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے کہ جب ہم کسی ڈیسٹینیشن پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور فار ایگزامپل آج کل کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں اگر ہم نے کسی اپلیکیشن کا سہارا لیا، فار ایگزامپل میپس کا سہارا لیا، ویز کا سہارا لیا، تو ہم اس میں جب اپنی لوکیشن سے لے کر ڈیسٹینیشن تک کا جو راؤٹ اور روٹ ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں دو تین الگ الگ راستے بتاتا ہے۔ یعنی سبیل ایک راستے کو کہتے ہیں، سبل اس کا پلورل ہے، ایک سے زیادہ راستے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم سارے راستوں کی اسے ہدایت کریں گے۔ جیسے چھوٹی سی مائکرو لیول کی مثال ہے کہ ہمیں ایک اپلیکیشن جو ہے ہمیں کسی اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے دو تین الگ الگ ڈائریکشنز اور ڈیسٹینیشنز راستے بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس راستے سے جاؤ گے تو ٹریفک نہیں ملے گا،
اس راستے سے جاؤ گے تو اس میں پاٹ ہولز ملیں گے، اس راستے میں جاؤ گے تو یہاں پر فار ایگزامپل پولیس والے کھڑے ہوئے ملیں گے، یہاں پہ ناکہ بندی ہوگی۔ تو جو بیسٹ راستہ ہوگا اس کی ہم اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو بیسٹ راستہ ہوگا سارے راستوں میں سے ہم تمہیں اس کی ہدایت دیں گے، اور اس کے لیے پھر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا، اللہ نے ہمیں کریٹ کیا، اللہ نے ہمیں ایگزسٹنس عطا کیا، اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، تو اس کے بعد خدا نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ انسان کو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو کوئی بھی ٹولز درکار ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ پروردگار عالم انسان کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، پروردگار عالم انسان کو پھٹا پرانا لباس پہنے دیکھا نہیں دیکھنا چاہتا، پروردگار انسان کو مفلس نادار نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن پروردگار عالم یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوشش کرے۔ من جاہدو فینا، کہ جو لوگ جاہدو کا مطلب کیا ہے؟ جہد کریں، کوشش کریں۔ تو اس راستے کے اندر پروردگار عالم نے ہدایت تو عطا کی ہے، مگر ہدایت بھی بغیر محنت کے نہیں دی ہے۔ محنت کا مطلب بہت پتھر نہیں توڑوائے پروردگار نے، بس یہ مانگا ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تم ہدایت چاہتے ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے خدا یہ کہتا ہے کہ قرآن کی رسپیکٹ کرو، یہ کیوں ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگانا ہے، تاکہ خدا کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ جو میں نے اتنی عظیم کتاب انہیں دی ہے نا، اس کی ایک قدر کرتے ہیں۔ اگر نجاست کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کے لفظوں کو بھی چھوتے نہیں ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے واجب، یہ تو واجب ہے، یہ تو اس حد تک پروردگار عالم نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک مینول جسے کہیں گے، بلکہ قرآن صرف ایک مینول نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم ایمان ہے، قرآن کریم علم ہے، قرآن کریم شفا ہے، اور قرآن کریم ہدایت بھی ہے۔ تو اس کی ہدایت، اس قرآن کریم کی اتنی رسپیکٹ اور اس کا احترام کروانے کی وجہ کیا ہے کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم نے اس کو اتنی زبردست کتاب دی ہے، اس کتاب کی اسے قدر ہے یا نہیں۔ اس کے لیے مختلف طرح کے راستے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت کے اس کے لفظوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہدایت کو رب ذوالجلال نے بندے کو خلق کر کے چھوڑا نہیں۔ اللہ پیدا کر دیتا اور یہ کہتا کہ جاؤ زندگی گزارو، تمہارے اندر میں نے احساس بھوک کو رکھا ہے، یعنی بھوک کا احساس، تمہیں ہنگر فیل ہوگی۔ اگر میں نے ہنگر تمہارے اندر رکھا ہے تو تمہیں جو کھانا ہے وہ میں زمین سے اگا کے دوں گا، لیکن جو اللہ زمین سے اگاتا ہے اس وقت تک نہیں اگے گا جب تک بیج میں اپنے ہاتھوں سے زمین میں نہیں ڈالوں گا۔ بیج میں ڈالوں گا، ایک کام صرف کرنا ہے کہ بیج لے کے زمین میں ڈال دینا ہے، باقی زمین کے منرلز اس بیج کو اگائیں گے، آسمان میں چمکتا ہوا سورج اسے گرمی دے گا، برسنے والی بارش جو ہے وہ اس کو پھر اور فلرش کرے گی۔ یہ سارا کام پھر بعد میں اللہ کا ہے، لیکن میرا ایک کام ہے کہ میں نے زمین کے اندر بیج اپنے ہاتھوں سے بو دیا، وچ شوز کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بیج مجھے پھل دے۔ تو خدا کہتا ہے اف یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اٹ ہیز اے کاسٹ، اور وہ کاسٹ یہ ہے کہ تم کوشش کرو، صرف کوشش کرو۔ اور یقین جانیے ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم کوشش سے زیادہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہ مجھے بتائیے کہ سیلائن اور واٹر لاکڈ، جو واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی جو ہم نے جیوگرافی کے اندر پڑھا ہوگا اسکول کے اندر، کہ وہ زمینیں کہ جو بنجر ہو جاتی ہیں، وہ جو پہلے سے زمین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ریت ہے، وہ ایک الگ زمین ہے، لیکن ایک وہ زمین ہے کہ جس میں پہلے اتنا اگا چکے ہیں ہم سامان، پھل پھول ویجیٹیبلز، اب وہ اپنے جو سالٹ ہے نا اس کو اس نے اوپر کر دیا ہے اور اندر کے منرلز کو اس کو یوز کر لیا ہم نے، اب وہ سیلائن ہو گئی ہے وہ زمین۔ تو سیلائن ہو یا سیلائن نہ ہو، کیا کبھی ایسا ہو کہ میں ایک بیج زمین میں ڈالوں اور وہ اگ کے نہ دے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اور یہ اگر ہو جائے تو انسان بولے گا میں بڑا بے بس ہوں کہ میں ایک بیج تو خرید سکتا ہوں لیکن اس بیج میں سے ایک پتا بھی نہ نکلے، یہ اس کی مرضی ہے۔
اور پورا کا پورا درخت نکل کے پھل دے دے اور کئی سالوں تک، جیسے کہ کھجور کا درخت ہے، اگر اس کو پریزرو کیا جائے یعنی اس کا خیال رکھا جائے، وہ کئی سالوں تک الگ الگ اس کی کراپس، کئی کراپس نکالنے کے دینے کا ہمیں صلاحیت رکھتا ہے. ڈیٹ ٹری جو ہوتا ہے، پام ٹری جس کو کہتے ہیں. یہ ساری بات میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سب کچھ انسان کو مل جائے نا خدا کی بارگاہ سے، اس کے بعد اس میں انسان اپنا کمال نہ سمجھے. یہ یقین رکھے کہ یہ ساری محنت میں نے کی، وہ تو کرنے کی ہی تھی مجھے، اس لیے کہ بغیر محنت کے تو پھل نہیں ملتا. جناب مریم سلام اللہ علیہ کو بھی اگر ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کھجور تازہ ایک سوکھے ہوئے درخت سے پروردگار عالم نے عطا کی، تو اس کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر ہے کہ اے مریم، جو درخت ہے نا اس پر ہاتھ مارے، ایک 2-3 ہاتھ مارے. یعنی خدا تعالیٰ اپنی مریم جیسی بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے بغیر کوشش کے دے دیتا. اگر دے دیتا تو لوگ مثال رکھ کے سامنے جناب مریم کی قیامت تک اللہ کو کوستے رہتے اور پوچھتے رہتے کہ اے پروردگار میں بن جاتا ہوں مریم سے آدھا، جناب مریم سلام اللہ علیہ سے آدھا یا 25% میں متقی بن جاتا ہوں، مجھے بھی بغیر محنت کے دے دے. تو پروردگار عالم نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ، جو جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں، نبی خدا ہیں یا نبی ٹو بی ہیں، لیکن ہیں نبی، دنیا میں آئے نبی بن کر آئے. ابھی منصب پہ حضرت ابراہیم فائز ہے لیکن ہیں نبی اسماعیل. ایک نبی کو بھی پانی اگر پہنچایا ہے تو 2 بندوں کی کوششوں سے پہنچایا ہے. بچہ ہے، اس پر اسلام کے اور دین کے جو احکامات ہیں اس کی تکلیف ابھی نہیں آئی ہے. اتنا ذمہ دار وہ بچہ ابھی نہیں ہے، چھوٹا ہے. لیکن چونکہ وہ بچہ جو نبی ہے، اس بچے کا، یعنی اسے ہم بچہ کہہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ورنہ ان کا رتبہ اس ایج میں بھی بہت بلند ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. اللہ نے حضرت اسماعیل کو بھی بغیر ایڑیاں رگڑے زمزم کا کنواں نہیں دیا. ایڑیاں رگڑی ہیں حضرت اسماعیل. اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو بھی 2 پہاڑوں کے درمیان جب تک دوڑ نہیں لگائی تب تک نہیں ملا. لیکن جو جناب حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو عطا کیا ہے خدا نے، چاہیے کتنا تھا؟ کچھ قطرے. بی بی حاجرہ، دنیا کی کوئی بھی ماں ہو تو یہ تو حاجرہ ہیں، بچہ پیاسا ہو ماں نہیں برداشت کر سکتی، اپنے منہ کا نوالا نکال کے بچے کو کھلائے گی، اپنے گھونٹ کا پانی بچے کو پلا دے گی، کہے گی بھائی میں پیاسی چلی جاؤں گی دنیا سے، تو پیاسا نہ رہے. لیکن جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو جو اتنا پانی ملا، کچھ قطرے چاہیے تھے، خدا نے کتنا عطا کیا؟ اتنا دے دیا، آج تک ختم نہیں ہوا ہے. یہ اس دن کی بات ہے جس دن ایک حاجرہ سلام اللہ علیہ کا اسماعیل پیاسا تھا، تھوڑا سا پانی بچے کو چاہیے تھا، لیکن اتنا سارا دیا کہ انفائنائٹ پانی دے دیا. ایک ویل دیا، دنیا کے کنویں سوکھ گئے روائے ہوئے، پھر ان کو نکالا. جناب اسماعیل کے لیے پھوٹا ہوا کنواں آج بھی جاری ہے. چاہیے تھا اپنے بچے کے لیے چند قطرے پانی، امتیں سیراب ہو رہی ہیں. تو کیا ہے اس ریوارڈ کے پیچھے جو فیول ہے اس کا نام ہے توکل، یقین. کوشش تو ہے، سب کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے حصے کی کوشش اللہ پہ کتنا یقین رکھنے کے ساتھ کی ہے تو جو فروٹ ملے گا نا وہ اس کے اکارڈنگلی ملے گا، اس کے اکارڈنس میں ملے گا. علیکم السلام. جناب حاجرہ سلام اللہ، اب یہ تو ہو گیا. اب جناب ہود علیہ السلام کی ہم بات کریں کہ حضرت ہود کی جو امت ہے، آپ دیکھیے اللہ گائیڈنس کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سب کچھ پروردگار عالم عطا کرتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہدایت میں کروں گا، ہود جیسا نبی بھیجا. معنی الاخبار کے اندر یہ حدیث ہے 5ویں 6 امام علیہ السلام سے کہ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام کا نام ہود کیوں ہے؟ یہ جو ورڈ ہے ہا واو دال، یہ نکلا ہی ہادی سے ہے. ہود ہادی، ہود ہدایت کرنے والا، ہود یعنی کہ ہدایت کا اوریجن.
اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو بھیجا ہے قوم عاد پر، عین سے ہے قوم عاد۔ اچھا، قوم عاد کے بھی ڈائنامکس ابھی آپ دیکھیے گا تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو کوئی سپر سٹیبل قوم تھی اور بڑی پروردگار عالم نے انہیں عطائیں کی ہوئی تھیں۔ لیکن ذرا ہم آہستہ آہستہ مرحلہ وار آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کن کی آل سے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی آل سے تھے، یعنی کہ حضرت نوح کے بیٹے سام ابن نوح۔ اچھا، بائی دا وے یہاں سے گزرتے ہوئے جو آج سامرا کا نام آج سامرا ہے، پہلے سامرا نہیں تھا، پہلے اس شہر کا نام تھا سام راہ، ہا کے ساتھ، سام راہ، سام چلا گیا، سام یہاں پہ رکے تھے اس علاقے میں، لیکن جب وہ یہاں سے راہ چلے گئے تو اس جگہ کو سام راہ کہا جانے لگا۔ لیکن پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئے، سرہ من راہ ہوا تو سامرا ہوا، لیکن پھر امام کو یہاں پہ شہید کیا گیا، قید کیا گیا، ظلم کیا گیا، امام کو زندانوں میں ڈالا گیا، اور ایسی قید کہ جس کا کیا بیان کیا جائے۔ تو یہ سرہ من رآ سے ساء من رآ ہو گیا کہ خوش ہوا جس نے دیکھا سے غمگین ہوا جس نے دیکھا، اور پھر ساء من رآ سے سامرا ہوا۔ تو سام ابن نوح کی آل سے حضرت ہود، ابن بابوئے قمی، ایک ہے ابن قولوئے قمی جن کی کتاب ہے کامل الزیارات، ایک ہے ابن بابوئے قمی جن کا تعلق شیخ صدوق سے ہے۔ جناب ابن بابوئے قمی یہ کہتے ہیں کہ ہدایت سے آپ کو ہود کہا جاتا ہے، جو آپ کا نام ہے ہود وہ کس سے نکلا ہے؟ ہدایہ سے نکلا ہے، ہدایت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، اب جو بات ہم نے پچھلے ہفتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اور ایک آدھ شب جمعہ کی مجلس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے واقعات، رسول اکرم کے زمانے کے فوراً بعد کے ہونے والے واقعات کو اگر بیک انٹو دا ہسٹری دیکھنا ہے تو انبیاء کی سیرت میں آپ کو مل جائیں گے۔ جتنے واقعات، تقریباً جتنے واقعات ہوئے ہیں اس کی ایگزامپلز، یعنی رسول اکرم کے ساتھ کوئی نئی روداد رقم نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ انٹینسٹی زیادہ تھی، جو رسول کے ساتھ کیا گیا زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ کیا گیا، لیکن جو کچھ رسول کے ساتھ، جناب سیدہ کے ساتھ، اور بلکہ جناب سیدہ کے ساتھ جو دروازہ جلایا گیا، یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو شاید جس کی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی، لیکن مولا کائنات علیہ السلام کے گلے میں رسی کا ڈال کر اور لے جانا، یہ سب آپ کو مل جائے گا۔ غدیر میں مولا کائنات کی مولائیت کا اعلان ہونے کے باوجود بھی ان سے ڈیویٹ کر جانا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں آپ ذرا دیکھیے غیبت امام علیہ السلام، امام زمانہ کی غیبت۔ اس دن ہم نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں، ان میں سے ایک مثال حضرت ہود کی مثال ہے کہ حضرت نوح کہ جن کی آل سے حضرت ہود ہیں، جب حضرت نوح کی وفات کا وقت آیا، ان کا وقت آخر قریب آیا، تو آپ نے اپنے شیعوں کو، یعنی آپ کے جو فالوورز تھے، ان کو بلایا، جمع کیا اور فرمایا یاد رکھو میرے بعد غیبت کا زمانہ آنے والا ہے، یعنی میرے جانے کے بعد اوصیاء تو ہوں گے، جو وصی ہوتے ہیں، جو حواری ہوتے ہیں، جو میرے قریبی ترین اور میرے ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ تو ہوں گے کہ جو میرے میسج کو آگے لے کر جائیں گے، لیکن میری طرح کا ہدایت کرنے والا پروفٹ نہیں آئے گا، اس سے غیبت ہو جائے گی، یعنی میرے بعد غیبت کا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں باطل پیشوا، باطل بادشاہ، جابر بادشاہ اور حکمران، ان کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی وہ جو باطل بادشاہ ہیں، وہ ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ غالب ہو جائیں گے اور طاقت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور خدا تم سے شدت کو دور کرے گا، مگر تمہیں انتظار کرنا ہوگا اس میری نسل سے آنے والے ایک بیٹے کا کہ جو قائم ہوگا۔ لٹرلی ایگزیکٹلی وہ ورڈز ہیں کہ جو جناب نوح علیہ السلام نے فرمائے ہیں، اس کا میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، ملا باقر مجلسی کی بڑی موٹی سی کتاب ہے۔ جناب نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ آئے گا میرا بیٹا، قیام کرے گا، جب وہ قیام کرے گا تو پھر تم سے شدت دور ہو جائے گی، لیکن تب تک تم نے انتظار کرنا ہے، اس لیے کہ غیبت کا زمانہ ہوگا، اور اس میرے بیٹے کا نام ہوگا ہود۔ اب جو لفظ ہے نا ہود، اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں ہدایت، ہدایہ، اور امام مہدی علیہ السلام کا جو نام گرامی مہدی ہے، اس کے روٹ ورڈز بھی ہدایہ ہیں، ہدایت۔ مہدی، ہادی
ہود، دیکھیے گا ریزیمبلنس دیکھیے گا انبیاء اور امام زمانہ علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے درمیان. جس کا اخلاق میرے آل سے آنے والا وہ قائم کہ جو تمہاری اس تکلیف کو دور کرے گا، اس کا نام ہود ہوگا، اس کا اخلاق بہترین ہوگا اور وہ وقار و سکینت والا ہوگا. یعنی وقار و سکینت والا ہوگا مطلب کیا؟ ہمبل ہوگا، تم لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے والا ہوگا، تمہیں جھڑکنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تمہاری باتوں کو سننے والا ہوگا. اور وہ صورت و سیرت میں اور اخلاق و رفتار و گفتار و کردار میں ہو بہو میرے جیسا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہود آئے گا، جو میرا بیٹا ہوگا، جو قائم ہوگا، جو غیبت کے بعد آئے گا، وہ ایگزیکٹلی میری کاپی ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا جو مہدی آئے گا، جو حجت خدا ہوگی بقیت اللہ، وہ بالکل صورت و سیرت و رفتار و گفتار و کردار میں حتیٰ نام بھی میرے جیسا نام ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود کے لیے وہی فرما رہے ہیں. جب وہ ظاہر ہوگا تو خدا تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا. یہاں تک کہ کرنا کیا پڑے گا؟ لوگ برابر انتظار کرتے رہیں، انتظار کریں. انتظار کرنے کا معنی کیا ہے کہ انتظار کرنے کے اگر سمپل معنی بتائے جائیں تو وہ یہ ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں امام زمانہ کے آنے سے پہلے، یا حضرت نوح علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہود کے آنے سے پہلے قانون یعنی دین کا نظام اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں. غیبت طولانی ہو جائے گی، لوگ برابر انتظار کریں گے، اور اتنی طولانی غیبت ہو جائے گی کہ لوگ اب طولانی غیبت کو دیکھ کے گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی بہت طولانی ہو گئی غیبت، بہت ہو گیا انتظار، کسی نے آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا، اتنا ہو گیا ظلم، اتنا بہہ گیا خون، اتنا ہو گیا مسائل. یہ حضرت ہود کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور دشمنوں کی ہلاکت تیز ہواؤں سے ہوگی. جب لوگ گمراہ ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، بلائیں ان پر شدید ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر ہود کا ظہور ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. اور دشمنوں کی ہلاکت تیز ہواؤں سے ہوگی. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو قوم آج جس عذاب الہی سے تباہ ہو کے ختم ہو گئی، وہ عذاب تھا ہواؤں کا عذاب. تیز ہوائیں چلی، طوفان، بارش اور یہ سب. اور پھر دوبارہ غیبت ہو جائے گی، اور پھر سرکشوں کا غلبہ دوبارہ ہو جائے گا، اور پھر پروردگار عالم میرے ایک اور بیٹے صالح کو اسی مقام پر، اسی زمین کے اوپر پروردگار عالم بھیجے گا. اسی ایک نئی قوم کو پروردگار عالم وہاں پر رکھے گا. اب ذرا اب یہاں پہ یہ بات تو روایت یہاں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ہم نے بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ہود کے زمانے میں لوگ کس طرح سے رہتے تھے. اس زمانے کے جو شہر تھے، وہ شہر کتنے فلور کے شہر تھے. پورے شہر کی بات ہو رہی ہے، ایک کالونی کی بات نہیں ہو رہی، ایک علاقے ایک ایریا کی بات نہیں ہو رہی. پورا شہر 4 مالوں پہ اور 4 فلورز اور طوابق کے اوپر بٹا ہوا تھا، 4 فلورز. اور اس زمانے کے لوگوں کے قد، وہ پھر انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے وقت نہیں رہا، لیکن اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے. ذرا یہاں پہ دیکھیں کہ خدا کیا بیان کرنا چاہتا ہے. میرا ہادی آئے گا، وہ ہدایت کرے گا. جو میری طرف سے آنے والا میرا میسج لے کر آئے گا، جو میرا میسنجر ہوگا، وہ تم تک آئے گا، میرا میسج دے گا. تم مانو یا نہ مانو، ایک ٹائم پیریڈ میں معین کر دوں گا. اس وقت تک اگر تم لوگ ٹھیک ہو گئے تو صحیح ہے، لیکن بار بار میرا میسج ملنے کے باوجود بھی اگر تم نے میری بات کو فالو نہ کیا اور اسے نہ مانا تو یہ بات یاد رکھنا، اتمام حجت ہو جائے گا، حجت تمام ہو جائے گی. جب حجت تمام ہو جائے گی، جب کہہ کے بھی تم نہیں مانو گے تو پھر عذاب آئے گا. جب عذاب آئے گا، اب یہ رسول اللہ سے پہلے والی امتوں تک کے لیے تھا. اس تکلیف کو پروردگار عالم نے رسول کے پروٹوکول میں رسول کی امت سے اٹھا دیا ہے کہ جیسے پہلے کے زمانے میں پوری امتیں ایک ایریا میں رہنے والی پوری کی پوری قوم عاد طوفان اور ہواؤں کی نظر ہو گئی. اتنی تیز ہوا چلی کہ بندے اڑ گئے. بل بورڈز کی بات نہیں ہو رہی، بلڈنگز کی بات نہیں ہو رہی، چھتوں کی بات نہیں ہو رہی، بندے اڑ گئے. وہ ہوا چلی اور بندے اڑ گئے، ختم ہو گئے. جیسے سائیکلون جب ہوتا ہے اور وہ جو ہوا کا جو اسے کیا کہتے ہیں، سائیکلون کہتے ہیں. اگر وہ سائیکلون آتا ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں بھی جو اگر ہوتی ہیں، ٹرکس، اسے بھی اٹھا لیتا ہے. اور جب وہ رکتا ہے تو آسمان سے جو کچھ زمین پہ گرتا ہے وہ سب گرتا ہے اور پھر اس سے اور تباہی ہوتی ہے. تو اللہ قوم کو بساتا ہے، اپنا ہادی رہبر بھیجتا ہے، رہنما بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے یا امام بھیجتا ہے.
اور ان کی ہدایت کی کوشش کرتا رہتا ہے. جب ایک ٹائم آتا ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب انہوں نے نہیں سنا, پھر ان پر عذاب آتا ہے. جب عذاب آیا وہ پوری قوم ختم ہو گئی. پھر خدا کہتا ہے میں ایک اور قوم کو ادھر ہی بساؤں گا جہاں پہ قوم عاد بسی ہوئی تھی. کون؟ قوم سمود. قوم سمود کا جغرافیکل لوکیشن ایگزیکٹلی وہی ہے جہاں پہ قوم عاد تھی. جہاں قوم عاد بسی وہیں پر قوم سمود بسی. جہاں قوم عاد پر اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا, اسی جگہ پر بسنے والی قوم سمود کے اوپر اللہ نے حضرت صالح کو بھیجا نبی بنا کے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس زمین پہ میری نافرمانی ہوئی تھی, اب یہ زمین ہی ختم ہے, اب یہ لوگ میں انسانوں کو ہی پیدا نہیں کروں گا. نہیں, خدا کریم ہے, وہ اپنا کرم جاری رکھتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے سسٹم پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم اس کے راستے کو فالو کریں, دین کو فالو کریں یا نہ کریں. فرق کس پر پڑتا ہے؟ قوم آئے گی, ختم ہو جائے گی, آئے گی چلی جائے گی, آئے گی چلی جائے گی. نام کس کا باقی رہا؟ ہود کا باقی رہا. اور ان کم ترین لوگوں کا نام باقی رہا, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو فالو کرنے والے جو 80 لوگ تھے, ان کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں. ان کا نام ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے, ان پہ درود ہے اللہ کا. اسی طرح سے حضرت ہود, اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام میں دیکھ لیں, حضرت مسلم علیہ السلام کو جس دارالامارہ کے چھت سے سر تن سے جدا کر کے گرا دیا تھا, آج وہ دارالامارہ کہاں ہے؟ آپ جاتے ہیں جب شہر کوفہ بیت علی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے, آپ کو ڈھونڈ کر بھی دارالامارہ کی باقیات نہیں ملتی, لیکن حضرت مسلم کا روضہ کیسے چمکتا ہے, اس کا گنبد کیسے شائن کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دین کو فالو کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار اتنے کم لوگ ہیں, یہ بڑا بورنگ سا ریلیجن ہے, اس میں یہ کچھ کرنا ہے, لیکن اس کا ریوارڈ بڑا ہے. اللہ نے کعبے کو سادہ رکھا ہے, لیکن جو کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرتا ہے عبادت اسی کی قبول ہوتی ہے. خاک شفا کو اللہ نے سادہ رکھا ہے, لیکن خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سادہ ہونے کے باوجود بھی میری وجہ سے میری دی ہوئی چیز کو کون ایڈمائر کرتا ہے, اون کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں دین مبین اسلام کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے. ان احسن الحدیث قرآن العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ. اما بعد. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل على النبي والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على وعلى سيدة نساء العالمين بضعة خاتم النبيين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على وعلى الحسن والحسين صبطي نبي الرحمة وريحانة رسول الله سلام الله عليهما. اللهم وصلى الله على أئمة الميامين أئمة المسلمين والمؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل علينا بفضله وجوده ومنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.